کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو نو بولا ہے. حافظ سعید صاحب سے انڈیا ڈرتا کیوں ہے؟ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر امان. آج آپ موجود ہیں میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر. آج ہم جس مسئلے پہ بات کرنے والے ہیں اور جو مسئلہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، حال ہی 2 دنوں پہلے ایک بہت افسوسناک خبر آئی. جس دن یہ خبر آئی میں اس دن تو اس پہ ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ میں اس کے اوپر پراپر پوائنٹس بنانا چاہتا تھا کہ کیا چیز کیا صورتحال ہے، اور کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا تھا تاکہ میں اس پہ پراپر انفارمیشن لے لوں، پھر میں اس پہ بات کر پاؤں. لاہور کے اندر جوہر ٹاؤن کے علاقے میں بم بلاسٹ ہوا اور بہت افسوسناک خبر تھی یہ. بم بلاسٹ ہونے کے بعد کافی جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا. الحمدللہ یہ ہے کہ جانی نقصان اتنا نہیں ہوا، لیکن لوگ زخمی ضرور ہوئے. زخمیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی. یہ کیوں ہوا، اس کی صورتحال ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کی ریزنز ہو جا سکتی ہیں، اس کے پوائنٹس کیا ہیں، ان سب پہ ہم بات کریں گے. چلیے اب ان کے ہم پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں. لاہور بم بلاسٹ ہوا تو ہم نے ایک مزے کی چیز، جو کیونکہ میں ٹویٹر ہینڈل کر رہا ہوں تو ٹویٹر ہینڈل پہ میں نے ایک مزے کی چیز یہ دیکھی کہ ٹاپ ٹرینڈ پہ یہ آیا کہ انڈیا از بیہائنڈ بلاسٹ. اچھا، وائی انڈیا از بیہائنڈ دا بلاسٹ، اس پہ ہم سب سے لاسٹ میں آئیں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جو میڈیا پہ چیز دیکھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی گاڑی آئی کیسے شہر میں. اچھا، اٹ واز ریئلی شاکنگ فار می، کیونکہ دن میں 50,000 بھی نہیں، لاکھوں میں گاڑیاں چلتی ہیں. تو ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ گاڑی کا پتہ کیسے نہیں چلا؟ مطلب آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا مشین تو ہے نہیں جو آپ کی گاڑی کو اسکین کر لے گی چلتے چلتے کہ اس کے اندر یہ RDX پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اتنا مواد پڑا ہوا ہے بم بلاسٹ کا. تو خیر، لیکن ڈیوٹی تو تھی موٹر وے پولیس کی، اکارڈنگ ٹو دیم کہ موٹر وے پولیس نے یہ سب کیا. مطلب راستہ ان کا تھا، موٹر وے سے ہو کے وہ آئی، وہ سارا ان کا دیکھنا تھا. پھر اس کے بعد جہاں پہ کھڑی ہوئی، اکارڈنگ ٹو سم پیپل جو وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ پولیس کا ڈالا موجود تھا جو دیکھ رہا تھا. لیکن کبھی کوئی کہہ رہا تھا بائک پہ ہوا، کبھی گاڑی پہ. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہیں، یہاں پہ گاڑی آئی ہے، گاڑی رکی. ایک پولیس والے نے پہلے اس کو چیک بھی کیا تھا بٹ کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن پھر یہ اسکرین پہ دیکھا جا سکتا ہے گاڑی آ کے رکتی ہے، کھڑا کر کے بندہ چلا جاتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ بندہ لاہور سے کراچی بھاگ رہا تھا اور پھر اس کو پکڑا گیا، اسی وقت پکڑا گیا. یہ تھوڑے ہی وقت بعد، تو یہ بہت اچھی خبر ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر نئے پوائنٹس نکلنے کو ملیں گے. کیا واقعہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا سچویشن ہے، اس کے اوپر پتہ چلے گا. SSG کے ایک کمانڈو یا پرانے ایک چیف میں سے تھے، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو نو بولا ہے. امریکہ کو نو بولنے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. یہ ایک طرح سے میرے لیے کوئی سینس نہیں بنا رہی تھی. ہو سکتا ہے ان کا تجربہ ہے، انہوں نے ان چیزوں میں وقت گزارا ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی ایک رائے تھی. ان کی کوئی بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تو یہ بات سچ ہو گئی. یہ ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. تو ان کی یہ اسٹیٹمنٹ باہر آئی جس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ اس میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا. امریکہ ایسا کرا نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہمیشہ ہاتھ اس انسان پہ ڈالیں گے جو کیونکہ اگر آپ نے امریکہ نے جیسے پہلے اسامہ بن لادن پہ ہاتھ ڈالا، کیوں؟ کیونکہ اسامہ بن لادن سے وہ ڈرتے تھے، ان کے دل میں خوف تھا اور وہ ان کے لیے کی پوائنٹ تھا. حافظ سعید امریکہ کے لیے کی پوائنٹ نہیں ہے. وہ اس کو کچھ کر بھی دیں تو ان کی عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حافظ سعید صاحب کس کے لیے کی پوائنٹ ہیں، اس کے اوپر ہم اینڈ میں آئیں گے. لیکن ان کمانڈو صاحب کی جو بھی تھے، وہ SSG کمانڈو، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، ان کی بات میں مجھے کچھ اس طرح کی نہیں نظر آئی. بات ان کی کوئی سینس نہیں بنا رہی تھی ان کی بات. پھر اس کے بعد دھماکہ ہوا تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافظ سعید صاحب کی حفاظت فرمائے. دھماکہ ہوا حافظ سعید صاحب کے محلے میں. اچھا، مجھے پہلے یہ بات اس طرح کنفرم نہیں تھی، حالانکہ میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی. بٹ میرے ایک دوست ہیں جو جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں لاہور میں نا، تو ان کا مجھے فون آیا کل رات کو، مطلب 2 دن بعد جو بم بلاسٹ ہوا اس کے 2 دن بعد، دوسرے دن ان کا مجھے فون آیا کل رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے فون ہی نہیں کیا نا. میں نے کہا کس سے ریلیٹڈ؟ حالانکہ اس سے 1 دن پہلے میری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا میرے گھر کے پاس بم بلاسٹ ہوا ہے اور آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، آپ نے مجھ سے سلام دعا نہیں کیا، آپ نے میری خیریت نہیں پوچھی. ایون ہر بندے نے مجھ سے سلام دعا کر کے خیریت پوچھی جن سے میرا اس طرح کوئی تعلق بھی نہیں تھا. لیکن آپ سے تو میرا تعلق دوسرے لحاظ سے ہے، بھائیوں والا، لیکن آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. تو میں تھوڑا سا اس پہ کنفیوز ہوا، کیونکہ میں تھوڑا ماڈل ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن میں تھوڑا کنفیوز تھا. وہ الگ بات ہے، میں جوہر ٹاؤن جا چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اس چیز میں.
پھر اس کے بعد ان سے میں نے اس کو کنفرم کیا، میں نے کہا کہ حافظ سعید صاحب کا بھی سنا ہے ادھر ہی گھر ہے، تو اس نے مجھے بات بتائی، اس نے مجھے بتایا کہ حافظ سعید صاحب تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے انہیں نظر بند کیا گیا ہے جیل کے اندر، لیکن ان کے گھر کے پاس ہی یہ بم بلاسٹ ہوا ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ ان کے گھر کے پاس ہی کیوں یہ بم بلاسٹ ہوا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا اور پاکستان کے FATF سے باہر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ 99% پاکستان نے FATF کی شرطیں پوری کر دی ہیں۔ اس میں سے ایک اوبویسلی ٹیررزم کو لے کے حافظ سعید صاحب کا بھی نام تھا، جس لیے ان کو نظر بند کیا گیا تھا، جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن انڈیا یہ حد تک کوشش کر رہا تھا کہ وہ یہ بات کنفرم کر سکے، یہ بات لوگوں کو بتا سکے کہ حافظ سعید صاحب جیل میں نہیں ہیں، حافظ سعید صاحب تو گھر پہ ہیں، حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ایون میرے دوست نے بھی یہ کنفرم کر کے بتایا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں حافظ سعید صاحب سے ملنا چاہتا ہوں نا، تو ہی سیڈ کہ یار دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب ابھی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، ان کو وہاں پہ منتقل کیا گیا تھا آج سے 2 سال پہلے، جب FATF کا مسئلہ بنا تھا، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، ان کے اپنے بیٹے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اپنے گھر پہ، تو کراچی کہہ رہا ہوں، تو لاہور کے اندر یہ صورتحال تھی۔ حافظ سعید صاحب اصل میں یہ مقصد ان کا FATF سے نکالنا تھا۔ حافظ سعید صاحب سے انڈیا ڈرتا کیوں ہے؟ اصل میں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اگر آرمی چیف، پرائم منسٹر کے علاوہ اگر کسی کا ڈر اگر انڈیا کو ہے تو وہ حافظ سعید صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ سعید صاحب کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ وہ ہمارا ستارہ ہے، بہت بڑا ساسہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو انڈیا ان سے ڈرتا ہے، obvious سی بات ہے، انڈیا کے دل میں ان کا خوف موجود ہے، ان کی عوام میں ان کا خوف موجود ہے۔ حافظ سعید صاحب تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم نے کافروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت پیدا کر دی۔ حافظ سعید صاحب، اب FATF کا مسئلہ آیا، انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ وہ یہ ثابت کریں کہ حافظ سعید صاحب تو کوٹ لکھپت جیل میں ہے ہی نہیں، جبکہ اس میں کوئی سچائی ہی نہیں ہے، حافظ سعید صاحب کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، تو انہوں نے اس لیے بم بلاسٹ کرانے کی کوشش کی تاکہ حافظ سعید صاحب باہر نکل کے آئیں اور عوام کو لگے کہ حافظ سعید صاحب تو کوٹ لکھپت جیل میں ہے ہی نہیں اپنے گھر میں، اور FATF والوں کو یہ چیز پتہ چلے اور FATF والے پاکستان کو پھر FATF کے مسئلے میں پھنسا دیں۔ لیکن ابھی صورتحال کافی خراب نظر آتی ہے، فرانس بھی تھوڑا پاکستان کے اگینسٹ بول رہا ہے، بٹ لیٹس سی اس کی کیا صورتحال نکلتی ہے۔ میرے نزدیک تو یہ مسئلہ انڈیا تو اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، انڈیا از بیہائنڈ اٹ، تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ابھی جو بندہ پکڑا گیا ہے ایئرپورٹ سے بھاگ رہا تھا جو لاہور سے کراچی، امید ہے کہ وہ کچھ باتیں نکالے اور وہ ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔